میری آنکھ دکھتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، تو کیا اس سے میرا وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ یہ سلسلہ میرے ساتھ مسلسل ہے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اسی حالت میں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد بھی اگر پانی بہتا رہتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر کسی شخص کی آنکھیں دکھتی ہیں تو اس سے پیپ یا پانی بہتا ہے تو یہ زخم کی علامت ہوتی ہے، اور زخم سے آپ کو پتہ ہے کہ پیپ یا پانی بہے تو اس سے یہ نجس ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آنکھیں دکھتی نہیں ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ویسے اس سے پانی بہتا رہتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب دھکنے کی صورت میں جب ہمیشہ مسلسل جو ہے پانی بہتا رہتا ہے یا پیپ ہے، تو اس صورت میں صرف اتنا ہونے سے انسان معذور نہیں ہوتا، بلکہ پورا جو نماز کا وقت ہے اس پورے نماز کے وقت کے اندر اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ جس وقت میں وہ وضو کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ لے اور یہ بہنا بند ہو جائے، یعنی اتنے لمحے کے لیے، اتنے ٹائم کے لیے بھی یہ بند نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ معذور ہوگا۔ یعنی مسلسل اگر عصر کی نماز کا وقت ہے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو یہ بہتا رہا، اور یہ مسلسل بہتا رہا یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور اذان ہو گئی، یہ مسلسل بہتا رہا۔ اس دوران میں اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ جس میں وہ کیا کرتا؟ وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لیتا، تو اب یہ شخص معذور ہوگا۔ پورے نماز کے وقت کو اگر یہ بہنے کی صورت گھیر لیتی ہے تو یہ شخص معذور ہو گیا۔ اب جب معذور ہو گیا، معذور ہونے کے بعد پھر یہ حکم اس پر لاگو ہوگا۔ اب اگلے وقت کے داخل ہونے کے بعد یہ وضو کرے گا، اس وضو سے وہ آگے نماز پڑھے، اگرچہ یہ سلسلہ اس کے ساتھ رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ نجاست یہ صرف آنکھ دگنے کی صورت نہیں ہے، آنکھ دگنے کے علاوہ سلس البول کی بیماری ہے، یا پیشاب کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہیں، یا اس طرح عورت کی وہ بیماری ہے ایام کے علاوہ بھی ہر وقت اس کو جو ہے ماہواری کے ایام والی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اس میں بھی یہ حکم ہے۔ تو وہ جو ہے وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے، یہ وضو اس نماز کے ٹائم کے ختم ہونے تک جو ہے یہ شخص جو ہے اس وضو کی وجہ سے پاک شمار ہوگا، لیکن جب ٹائم ختم ہوگا تو اس کا جو ہے وضو وہ ختم ہو جائے گا، وہ اگلے ٹائم کے لیے دوبارہ وہ وضو کرے، اس ٹائم کے ختم ہونے تک یہ پاک شمار ہے۔ اگر کوئی اور ناقض وضو جو ہے وہ نہ ہو تو اس کی ٹائم کے ختم ہونے کے بعد پھر ہر نماز کے وقت کے لیے یہ شخص وضو کرے گا۔ اب اگر ایک دفعہ معذور ہونے کے بعد اگر 2 منٹ 3 منٹ کے لیے وہ عذر زائل ہوتا ہے یا 5 منٹ کے لیے زائل ہوتا ہے، تو یہ زائل ہونا، اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص کا عذر ختم ہو گیا، یہ اب بھی مسلسل معذور ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں، اس کے معذور ہونے کی صورت ختم ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ پورا جو نماز کا وقت ہے اس نماز کے پورے وقت کے اندر یہ کیا ہو؟ یہ سلسلہ رک جائے۔ مثلا اس کے آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا تو دیکھا پانی بہنا بند ہو گیا تھا، یہ اب دیکھے گا کہ نماز جو ہے وہ مغرب کی اذان تک یہ سلسلہ تھما رہا، رکا رہا، اور اس کا پانی بہنا بالکل نہیں آیا، اب یہ شخص جو ہے معذور ہونے سے نکل گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس شخص کو پھر یہی دیکھنا پڑے گا کہ جس دوران اس کا یہ سلسلہ بند ہوتا ہے، تھمتا ہے، اس دوران وہ وضو کرے اور اپنی نماز پڑھے۔ یہ شرعی معذور کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔